ہم کو چھوڑ دے تو ہم لوگ کیا تو بھی کر لیتے، مگر تو ہمارے اوپر اگر اعتراض کر رہا تو سن، تجھے سمجھانے بول رہا ہوں. یہ 10 منٹ کا عمل پوچھتا حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، پوچھ پوچھ کے پوری امت کو حولا بنایا جا رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوں، بات کرے کہ نہیں پوچھتا بخاری میں کہاں ہے، بخاری میں کہاں ہے، بخاری میں کہاں ہے، پوچھتا نہیں پوچھتا؟ بھائی بولو، بات کرے کہ بخاری پوچھتا نہیں پوچھتا؟ بخاری میں یہ نہیں ہے، بخاری میں وہ نہیں ہے، بخاری میں یہ ہے، بخاری میں وہ ہے، یہاں ہاتھ بنا بولے کئی کرا، بخاری میں یہ کراؤ، کئی بخاری میں وہ کرا، کئی بخاری میں ہے. اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں بخاری کے حوالے سے، اور میں مستحب نہیں پوچھ رہا ہوں، دیکھو اس کے ساتھ نہیں ہوں میں بہت ایتھنٹک ہوں، میں فرض پوچھ رہا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھنا فجر کی فرض ہے نہیں ہے؟ میں اب آپ کے اورنگ آباد میں بیٹھ کے تمام اہل حدیث کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں کہ دوستو 2 رکعت نماز فجر کی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ خالی میں نیت بھی نہیں بول رہا ہوں، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک نماز کے باہر کا ایک آئٹم نہیں، نماز کے اندر کا ایک چھوڑنا نہیں، صرف تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک کا پورا طریقہ. بخاری کی 10,000 حدیثوں میں سے اگر تکرار والی ملا لی جائے تو 6,500 حدیثوں میں سے کوئی بھی ملا جی اگر مجھے دکھا دیا صرف 2 رکعت نماز کا طریقہ، میری نماز نہیں بول رہا ہوں، تیری بتا لے بس، اتنا بتا لے بس، تو یہ لا کے دے دے باپ، پوری نماز صرف 2 رکعت بول رہا ہوں میں، 4 نہیں بول رہا ہوں، دن بھر کی 48 رکعت نہیں بول رہا ہوں، صرف 2 رکعت بول رہا ہوں. میرے کو بخاری سے لا کے دے دے، میں 1000 مبلغوں کے ساتھ اہل حدیث بننے کو تیار ہوں. اس سے بڑا چیلنج اور کیا کروں بولو میرے بھائی؟ وہ فاتحہ کے پیچھے کئی کو پڑھا رہے، مستحب ہے وہ، میں فرض کی بات کر رہا ہوں تیرے سے. لا کے کوئی ملا جی دے سکتا میرے بھائی؟ خدا کی قسم قیامت تک لا کے نہیں دے سکتا. انہیں ہمارے کو حولا بنانے بخاری بولتا ہوں، مگر اس کی خود کا جواز بخاری سے لا کے نہیں دے سکتا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان کے فتنوں سے بچو. آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو ٹینشن مت لو. ایک آخری بات بولتا ہوں، کیونکہ ذرا میں آپ لوگوں کو سنا تو خوشی ہو رہی ہے، آپ لوگ بہت اچھا دل سے سن رہے ہیں. سناؤں؟ ذرا ادھر والے بھائی بول سناؤں. ہاں موڈ میں ہے تم لوگ، یہ نماز میں یہ کر رہے ہیں. میں پوچھا کیا مطلب اس کا، آپ پوچھا میں. اچھا اب یہ ایک جنا یوں کر رہا، ایک جنے دیکھا میں یوں کر رہا. اب ایک نئی جماعت نکلنے والی ہے، پیشن کوئی میری طرف سے لکھ لو، اورنگ آباد کے مسلمانوں لکھ لو، ایک جماعت نکلیں گے اب یوں کریں گے. ہمارے حیدرآباد میں یہاں ایک جماعت ہے، ایک جماعت یہاں بن رہی، اس کے اندر ایک ٹکڑا بنا انہیں یہاں بن رہا. یہاں تھا نا پہلے تو سب یہیں سے، یہاں سے یہاں آیا، لڑ لے کے نہیں یہاں گیا. آپ اب جب ہمارا دور ختم ہوگا، ہمارے بچوں کا دور ہوگا، تو ایک جماعت اور نکلی، انہیں یہاں ہاتھ بنے گا. دیکھو آپ، اللہ اکبر، ایسی رہیں گی. دیکھو نماز لوں گی، مذاق بنا لیے میرے بھائی دین کا پورا، چچورے پنے کی حد ہو گئی پوری. میں آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ اتنا ہنس رہے ہیں، آپ سوچو جب میرے اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو میری کیا ہو رہی ہے ان کی حالت. اس حوالے سے اچھا اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر، تو یہ بھی سن لیجئے. ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، میں اتنی بیان کر، سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ الفاظ ذرا سن لیجئے، صحیح بخاری میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں. کہاں رکھیں؟ بائیں زرہ پر. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، 740 نمبر حدیث. اور امام بخاری نے الموطا امام مالک سے لیا، اور الموطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے. 2 واسطوں سے امام مالک سے یہ لیا کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں. اب زرہ عربی زبان میں کہتے ہیں درمیانی، یہ انگلی سے لے کر ہاتھ کی درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک، جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں زرہ پہنا کرتے تھے لڑائی کے لیے، یہ زرہ. تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھنا ہے. اور ابو داؤد نسائی میں کیا الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں جو ہے وہ ہتھیلی، کلائی اور ساتھ پر رکھا. یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ رکھتے تھے. اب بعض کہتے ہیں جی وہ رکھنا ہے تو آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ہتھیلی پر بھی آ جاتا ہے اور کلائی پر بھی آ جاتا ہے اور زرہ پر بھی آ جاتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ جو باقی زرہ کا جو 80% حصہ ہے یہ کیوں آپ چھوڑتے ہیں؟ کس کی اجازت سے چھوڑتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ الفاظ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے. اور عربی زبان میں ہاتھ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر کندھے سے لے کر یہاں تک کے لیے بولا جاتا ہے. اب آپ دائیں پورے کے پورے ہاتھ کو اگر بائیں زرہ پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ ادھر تک ہی جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے. تو ایسے زیادہ یہ بھی کوئی نہیں ثابت، یہ بھی جو کرتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں، اور جو بالکل نیچے باندھ ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے. بالکل درمیان میں سینے کے درمیانی حصے تک ہے، یہ گلے کے قریب بھی درمیانی حصے تک. اور اس کی سپورٹیو ایک حدیث بھی موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 22,017 نمبر کہ سیدنا ابو الطائی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا سینے پر. اور سینہ جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں ناف سے لے کر یہ اس ہڈی تک بن جاتا ہے. تو یہ درمیانے حصے پہ ہی سینے کے آ جاتا ہے. تو یہاں بھی نہیں باندھنا، اور اس کی کباط بھی ہے، پھر کندھے سے کندھا بھی صحیح نہیں ملتا جو لوگ اوپر باندھتے ہیں. تو کندھے سے کندھا ملانے کے لیے بالکل یہ کندھا اسٹریٹ ہونا چاہیے، تب کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملتا ہے. یہ بھی اس میں حکمت ہے.
ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی، لیکن یہ بڑے ظالم ہیں مولوی، بتاتے نہیں کہ امام داؤد نے ساتھ ہی لکھا ہے کہ روایت ضعیف ہے، ساتھ خود لکھا ہے انہوں نے۔ ہم کہتے ہیں جی اپنیاں نو صحیح کہتے ہیں ساڑیاں نو ضعیف۔ امام داؤد نے خود فرمایا کہ اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ایک راوی ہے جس کو احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ یہ ضعیف راوی ہے، ناف سے نیچے والی، تو وہ روایت بھی موجود ہے لیکن اصول محدثین پر وہ ضعیف ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ ضعیف الاسناد جو احادیث ہیں انہی کی وجہ سے امت میں سارا فتنہ کھڑا ہوا۔ اب وہ جو عبداللہ بن مسعود والی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ بن مبارک کا میں نے قول بیان کیا تھا کہ یہ حدیث ثابت نہیں، اس میں سفیان ثوری مدلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹرول لکھا ہوا ہے، جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ تو اب پوری دنیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سما کی تصریح تلاش کرے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو، لیکن کوئی نہیں موجود۔ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں اس اصول کو نہیں مانتا، تو یہ بات یاد رکھیے پھر اس اصول پر جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری صحیح ثابت ہوں گی۔ تو اب میں آپ کو علمی طور پر لاجیکل ایک پکی والا جواب، الزامی جواب دینے لگا ہوں، جو کہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، جو مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902، مفاخرت اور عصبیت کے بیان والے چیپٹر میں 30 جلد کے اندر آپ وسلم کی طرف منسوب حدیث ہے مسند امام احمد میں، اور امام احمد نے اس کو ضعیف بھی کو نہیں کہا، صحیح بھی نہیں کہا، ضعیف بھی نہیں کہا۔ تو یہ کہتے ہیں کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے، تو کتاب میں تو یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے اور کہے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، فخر کرے اس بات کے اوپر، اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، والعیاذ باللہ۔ اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو، اشارے کنائے میں نہیں، ڈائریکٹ اس کو کہو۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ارشاد فرما سکتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ دیکھیں بخاری مسلم کیا کہہ رہی ہے اور یہ کیا ہے مسند امام احمد۔ تو اب یہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ سفیان ثوری سے بھی بہت بڑے امام حسن بصری تابعی، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے، انہوں نے تدلیس کی ہے، انہوں نے سما کی تصریح کوئی نہیں کی کہ میں نے کس سے روایت سنی، لہذا اصول محدثین پر یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، ایکسکلوسیو لیکچر، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے۔ اس میں نے یہ رفع الیدین والا مسئلہ بھی کھول کر بیان کیا ہے، الحمدللہ۔